بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ابھی تم نے اسے فون پر انتظار کرنے کے لیے کہا ہے، اس سے بات کرو اور ملاقات کا کہیں وقت مقرر کرو۔ میں اس کے بارے میں پوری معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں، بس اب میں فون بند کر رہا ہوں، تم اس سے باتیں کرو۔ اس کے بعد برادر نے فون کا رابطہ ختم کر دیا۔ وہ موبائل فون آف کر کے ایک طرف رکھتی ہوئی ریسیور اٹھا کر کان سے لگا کر بولی، ہیلو، کیا تم موجود ہو؟ میں تم سے دل بھر کر باتیں کیے بغیر کہاں جا سکتا ہوں؟ خوب باتیں کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے فلورنس میوزیم کے پیچھے والے گارڈن میں ملاقات کرو۔ میں 1 گھنٹے بعد وہاں تمہارا انتظار کروں گی۔ ٹھیک ہے، میں 1 گھنٹے بعد گارڈن کے فوارے کے قریب آؤں گا، دیٹس آل۔ اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ پھر خیال خوانی کے ذریعے جے سامو سے بولا، تم میرے دماغ میں آؤ، میں کافو سے اہم باتیں کر رہا ہوں۔ سامو اس کے دماغ میں آ گیا۔ جے فلو نے کافو سے کہا جاتا ہے کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑے، تو اپنی محبوبہ سے محبت کا آغاز کرتے ہی مصیبت کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ کیسی مصیبت؟ میں بھی اس سے فون پر باتیں کر رہا تھا، اچانک اس کے موبائل فون پر اس کے بھائی نے رابطہ کیا۔ پھر پوچھنے لگا کہ فون پر اس سے کون گفتگو کر رہا ہے۔ جے کافو نے پوچھا، اس کے بھائی کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ ہوٹل کے بند کمرے میں تم سے فون پر باتیں کر رہی ہے؟ یہی تو حیرانی کی بات ہے۔ اس بات پر ہیلو ریٹا کو بھی حیرانی ہوئی۔ اس نے بھائی سے پوچھا کہ یہ راز وہ کیسے جانتا ہے۔ تب اس نے کہا، اسے بحث نہ کی جائے، وہ اپنے معلومات کے ذرائع رکھتا ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ میں اسے اس کے بھائی سے جدا کر کے اس کے میکے والوں سے دور اپنے ساتھ کہیں روپوشی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ یار فلو، اس سے تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کا بھائی ٹیلی پیتھی جانتا ہے، اپنی بہن کے دماغ میں آتا جاتا رہتا ہے۔ اس نے اس کے دماغ میں رہ کر تمہاری فون والی گفتگو سنی ہے۔ جیکافو یہ کہتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر بولا، فلو، یہاں خطرہ ہے۔ اگر وہ ٹیلی پیتھی جانتا ہے تو اسے معلوم ہو چکا ہوگا کہ ہم اس شہر کے اس بنگلے میں رہتے ہیں۔ وہ ہمیں کسی طرح گھیر سکتا ہے، یہاں اس کے اعلی کار موجود ہوں گے۔ دانشمندی یہ ہے کہ ہم سب یہاں سے نکل چلیں۔ انہوں نے جلدی اپنے سفری بیگ میں تمام ضرورت کا سامان رکھا، پھر وہاں سے نکل پڑے۔ اس بنگلے سے بہت دور آنے کے بعد جے سامو نے خیال خوانی کے ذریعے کہا، واہ یار، تم نے بھی کس لڑکی سے دل لگایا ہے، وہ تو ہمارے لیے خطرات پیدا کرنے لگی ہے۔ جے فلو نے کہا، مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کا بھائی ٹیلی پیتھی جانتا ہے۔ جے کافو نے کہا، اب ہم کسی ایک خوب رو اور سمارٹ جوان کو اپنا اعلی کار بنائیں گے۔ ہم تینوں اس کے دماغ میں رہ کر اسے اپنے قابو میں رکھیں گے اور ہیلو ریٹا کا آئیڈیل بنا کر اس گارڈن میں بھیجیں گے۔ یہی کرنا ہوگا، کیونکہ اس کا بھائی ضرور اپنے ماتحتوں کے ذریعے اس گارڈن میں پہنچے گا اور پتہ نہیں ہونے والی بہنوئی کے خلاف کیا طریقہ کار اختیار کرے گا، یہ ہم دیکھیں گے۔ فلورنس میوزیم کے قریب ہی ایک خوبرو اور قدور شخص نظر آیا۔ جے فلو نے اسے مخاطب کیا، ہیلو مسٹر، کیا آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ سوری، میں سگریٹ نہیں پیتا۔ یہ بہت اچھی بات ہے، ہم لوگوں سے یہی پوچھتے پھرتے ہیں۔ اگر کوئی سگریٹ پیتا ہے تو اسے سمجھاتے ہیں کہ وہ سست رفتاری سے زہر پی رہا ہے۔ سگریٹ نوشی اس کی عمر کم کرتی جا رہی ہے۔ جے کافو کی باتوں کے دوران میں جے سامو اور جے فلو نے اس شخص کے دماغ پر قبضہ جما لیا، پھر کافو بھی اس کے دماغ میں آ گیا۔ وہ تینوں اسے لے کر فلورنس میوزیم کے پیچھے والے گارڈن میں آ گئے۔ ہیلو ریٹا مقررہ وقت کے مطابق آ گئی تھی اور فوارے کے پاس ایک بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اجنبی اس کے پاس پہنچ گیا۔ جے فلو نے اس کی زبان سے کہا، ہیلو ریٹا، ویسے تمہارا نام بھی خوب ہے، کسی کو بھی مخاطب کرتے وقت ہیلو کہا جاتا ہے، اور تمہارے نام کے آگے ہی مخاطب کرنے سے پہلے ہیلو لگا ہوا ہے۔ اٹھ کر کھڑی ہوئی، پھر بولی، کیا تم وہی ہو؟ ہاں میں وہی ہوں، ابھی 1 گھنٹہ پہلے تم سے فون پر باتیں کر رہا تھا اور تم نے فون پر دعویٰ کیا تھا کہ تم میرے آئیڈیل ہو، جبکہ نہیں ہو۔ میں سمجھ رہا ہوں، تم نے جھیل کنارے لیمونسل گردہ میں جس آئیڈیل کو دیکھا تھا، اس کی صورت میری جیسی نہیں ہے۔ ایسے ہی وقت 3 شخص ان کے قریب آ گئے۔ ایک نے کہا، ہم سب کی جیبوں میں ریوالور ہیں اور تم ان کے نشانے پر ہو، ہمارے ساتھ خاموشی سے چلو۔ ہیلو ریٹا نے ان تینوں سے پوچھا، تم سب کون ہو؟ ایک نے کہا، مس، ہم آپ کے برادر کے نمک خوار اور آپ کے سیکیورٹی گارڈ ہیں۔ یہ شخص بہروپیہ ہے، ہم اس سے تنہائی میں کچھ باتیں کریں گے۔ جے کافو نے جے فلو سے کہا، تم ہیلو ریٹا کے پاس جا کر اس سے باتیں کرو، میں اس اعلی کار کو ان تینوں کے ساتھ لے جا رہا ہوں، اور سامو، جب تک اپنا یار فلو اپنی اس محبوبہ کے ساتھ رہے، اس وقت تک تم اس کی محبوبہ کے دماغ پر پوری طرح قبضہ جمائے رکھو، تاکہ اس کا برادر اس کے دماغ میں آ کر ہمارے دوست کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس پلاننگ کے تحت جے کافو اس اجنبی کے دماغ میں رہ کر ان تینوں کے ساتھ گارڈن میں دور ایک طرف آیا۔ پھر اس نے اسی اجنبی کے دماغ میں ایک اجنبی آواز سنی۔ ہیلو ریٹا کا بھائی بول رہا تھا، تم کون ہو اور اس اجنبی شخص کو اپنا اعلی کار بنا کر میری بہن کے پاس کیوں لائے ہو؟
جے کافو نے کہا میرا ایک دوست تمہاری بہن کو دل و جان سے چاہتا ہے، لیکن ہم نے یہ اندازہ کیا کہ تم ٹیلی پیتھی جانتے ہو۔ تم نے میرے دوست کو ٹریپ کرنے کے لیے اپنی بہن کے ذریعے اسے اس گارڈن میں بلایا ہے، لہٰذا ہم بھی بہت محتاط ہو کر آئے ہیں۔ اچھا تو تمہارا دوست میری بہن سے محبت کرتا ہے۔ اب میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تم صرف دوست نہیں ہو بلکہ 3 ہو، اور تم J3 ہو۔ ہم انکار نہیں کریں گے، بے شک ہم J3 ہیں۔ اب تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ میں امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں میں سے ایک ہوں۔ اگر مجھے دشمن نہ سمجھو تو دوست بن کر میری باتیں سنو۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی بات کوئی نہیں ہوگی کہ میری بہن کی زندگی میں ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا جیون ساتھی آئے۔ وہ جیون ساتھی میری بہن کو مکمل تحفظ دے اور اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس لیے کہ ٹیلی پیتھی جاننے والے خود ہی مصائب میں مبتلا رہتے ہیں۔ تم 3J میں سے کوئی ایک بھی ایسی غلطی نہیں کرتا ہے، اس لیے تم تینوں کبھی دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے شکنجے میں آسانی سے نہیں آؤ گے۔ جب تم سمجھتے ہو کہ ہم اپنے بہترین طریقہ کار کے ذریعے محفوظ رہتے ہیں اور کسی کے غلام بن کر نہیں رہتے، تو پھر تم بھی ایسی زندگی کیوں نہیں گزارتے ہو؟ میرے لیے بہت دیر ہو چکی ہے۔ اگر ابتدا سے میں تم تینوں کا ساتھی ہوتا تو تمہاری طرح ایک آزادانہ زندگی گزارتا رہتا، لیکن میں مصائب میں مبتلا رہتا ہوں۔ پہلے جیک یولٹ کا غلام بنا رہا، پھر پارس اور پورس کے زیر اثر رہا، اب امریکی اکابرین کی پناہ میں آ گیا ہوں۔ یہاں میں آزاد تو ہوں، لیکن پابندی ہے کہ آرمی ہیڈ کوارٹر سے باہر نہیں جا سکتا۔ کیا تم اپنا نام بتانا پسند کرو گے؟ میرا نام کینی بال ہے اور میرے ساتھی کا نام لیزی گارڈ ہے۔ ہم آزاد ہوتے ہوئے بھی تم تینوں کی طرح آزاد نہیں ہیں۔ اگر تم وہاں سے نکلنا چاہو تو ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ میری بہن کا رشتہ ہونے سے پہلے ہمارے درمیان اعتماد کا رشتہ قائم ہو جائے گا۔ میں تم لوگوں کی مدد سے اپنی بہن کے پاس پہنچ جاؤں گا، پھر میری طرح کا خوش نصیب کوئی اور نہیں ہوگا۔ تمہاری باتوں سے خلوص اور نیک نیتی جھلک رہی ہے، لیکن ہم اتنی جلدی بھروسہ نہیں کریں گے۔ تمہاری مدد کرنے کے دوران میں ہم تینوں پہلے کی طرح روپوش رہا کریں گے۔ تم ہمارا سراغ نہیں لگا سکو گے اور نہ ہی لگانے کی کوشش کرو گے۔ میں اپنی پیاری اور لاڈلی بہن کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کبھی تم لوگوں کے خلاف نہیں سوچوں گا اور نہ ہی تم لوگوں کی غفلت سے کوئی فائدہ اٹھاؤں گا۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے دوست کو سمجھائیں گے۔ تم اپنی بہن کو سمجھاؤ کہ جب تک تم وہاں سے نکل نہیں آؤ گے، اس وقت تک وہ دونوں ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کریں گے۔ میں ابھی اپنی بہن کو سمجھاؤں گا۔ ان کا خیال خوانی کا رابطہ ختم ہو گیا۔ جے کافو نے اپنے دوست کے پاس آ کر کہا، فلو، تم ہیلوریٹا سے صاف صاف کہہ دو کہ تم ٹیلی پیتھی جانتے ہو اور اس کا بھائی بھی ٹیلی پیتھی جانتا ہے۔ ابھی اس کا بھائی اس کے دماغ میں آ کر اس سے باتیں کرنے والا ہے۔ جب وہ بہن بھائی باتیں کرنے لگے تو تم میوزیم کے سامنے چلے آنا، میں انتظار کر رہا ہوں۔ پھر اس نے جے سامو سے کہا، سامو میرے دماغ میں آ جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد جے فلو آئے گا تو ہم موجودہ صورتحال پر غور کریں گے۔ جے فلو ہیلوریٹا سے بولا، میں تم سے ایک اہم اور راز کی بات کہنا چاہتا ہوں۔ تم نے مجھے سورج سے تو پہچان لیا ہے، میں وہی ہوں جو تمہیں دور ہی دور سے دیکھتا رہا، لیکن تم یہ نہیں جانتی ہو کہ میں اور میرے دوست ٹیلی پیتھی جانتے ہیں۔ وہ حیرانی سے بولی، واقعی؟ کیا تم ٹیلی پیتھی جانتے ہو؟ میرے دماغ میں بھی آ کر بول سکتے ہو؟ میں تمہارے دماغ میں بھی آ کر بول سکتا ہوں، اور تمہیں یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ تمہارا بھائی بھی ٹیلی پیتھی جانتا ہے اور ابھی وہ تمہارے دماغ میں آ کر باتیں کرنے والا ہے، یا شاید تمہارے دماغ میں آ چکا ہے۔ ہیلوریٹا نے اپنے دماغ میں اپنے بھائی کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہا تھا، ہیلوریٹا، میں تمہارا بھائی کینی بال بول رہا ہوں۔ تمہیں حیرانی ہوگی، لیکن تمہارا یہ محبوب جو کہہ رہا ہے درست کہہ رہا ہے۔ یہ بھی ٹیلی پیتھی جانتا ہے اور میں بھی جانتا ہوں۔ آج تک میں نے یہ بات اس لیے چھپا کر رکھی تھی کہ تمہیں معلوم ہوتا اور کوئی دشمن خیال خوانی کرنے والا تمہارے دماغ میں آتا تو میری بہن ہونے کے باعث تمہیں کسی طرح بھی نقصان پہنچاتا۔ اب مجھے اطمینان ہے تم نے جیون ساتھی کے لیے جس کا انتخاب کیا ہے وہ اور اس کے 2 دوست ٹیلی پیتھی جانتے ہیں اور بہت ذہین ہے، دشمنوں سے محفوظ رہنے کے طریقوں پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ وہ جے فلو سے بولی، تم ٹھیک کہہ رہے تھے، میں اپنے دماغ میں برادر کی آواز سن رہی ہوں۔ پھر وہ اپنے برادر سے بولی، تم نے اپنی بہن کو یہ کبھی نہیں بتایا کہ تم کہاں ہو اور کیا کرتے ہو۔ میں نے جے فلو اور اس کے دونوں ساتھیوں کو بتا دیا ہے کہ میں مصائب میں مبتلا رہتا ہوں، اس لیے تم سے گفتگو کرنے کے سلسلے میں محتاط اور تم سے بہت سی باتیں چھپاتا ہوں۔ اب اطمینان ہو رہا ہے کہ دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے تمہارے محبوب کی موجودگی میں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ وہ بولی، آج اچانک بہت ساری باتیں مجھے حیران بھی کر رہی ہیں اور خوشی بھی ہو رہی ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ تم ٹیلی پیتھی جانتے ہو۔ صرف تم ہی نہیں، میرا ہونے والا جیون ساتھی بھی میرے بھائی سے کم نہیں ہے۔ کینی بال نے کہا، ہیلوریٹا، تم بہت خوش نصیب ہو، لیکن تم لوگوں کو کچھ عرصے تک جدا رہنا پڑے گا، اور میں تمہارے ذریعے جے فلو سے کہہ رہا ہوں کہ اب وہ یہاں سے جائے، بعد میں اس سے گفتگو ہوگی۔ جے فلو نے رخصت ہوتے وقت ہیلوریٹا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، پھر کہا، ہم عارضی طور پر جدا ہوں گے، پھر خدا کی مرضی ہوگی تو جلد ہی ایک دوسرے کے شریک سفر بن جائیں گے۔ اس کے بعد وہ جدا ہو گئے۔
جے فلو میوزیم کے باہر آیا، وہاں جے کافو انتظار کر رہا تھا اور جے کافو کے دماغ میں جے سامو موجود تھا۔ ان تینوں کی توقعات کے خلاف حالات کا رخ بدل گیا تھا۔ انہیں یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ہیلوریٹا کے بھائی کینی بال پر کس حد تک بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اور بھروسہ کرنے کے لیے یہ لازمی تھا کہ بہت محتاط ہو کر اسے آزمایا جائے۔ جب تک کینی بال امریکی اکابرین کے قید سے رہائی حاصل نہ کر لیتا اور ان تینوں کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو جاتا، اس وقت تک ان کے درمیان بات نہیں بن سکتی تھی۔ ان 3J نے ابتدا میں ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ تینوں کسی چوتھے فرد پر کبھی بھروسہ نہیں کریں گے۔ اگر کوئی معصوم ہو اور مجرمانہ زندگی نہ گزارتا ہو تب بھی اسے محتاط رہیں گے۔ اگر کوئی مجرمانہ زندگی گزارتا ہو لیکن بہت مجبور ہو، کسی کے شکنجے میں اور اپنے اختیار میں نہ ہو، تب بھی وہ پس پردہ رہ کر اس کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں گے۔ اگر وہ کینی بال اپنی بہن کی بہتری کے لیے، اس کا مستقبل شاندار بنانے کے لیے ان 3J پر اعتماد کر رہا تھا، ان سے دوستی کرنا چاہتا تھا، تو اس سلسلے میں ان تینوں کو بہت دور تک بہت کچھ سوچنا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے اس پہلو سے سوچا کہ جب کینی بال ان تینوں سے اپنی بہن کے مستقبل کے بارے میں اور ان سے اپنی دوستی کے بارے میں کہہ رہا تھا، تو کیا اس کینی بال کے دماغ میں کوئی دوسرا امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والا موجود نہیں ہوگا؟ یقیناً موجود ہوگا۔ امریکی اکابرین نے کینی بال کو یوں ہی آزادی سے خیال خوانی کرنے کا موقع نہیں دیا ہوگا۔ دوسرے امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں میں سے اس وقت کوئی نہ کوئی اس کے دماغ میں موجود رہا ہوگا۔ کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کی موجودگی کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ وہ کینی بال کے ذریعے 3J کو ٹریپ کرنا چاہتے ہیں، اس کی بہن سے رشتہ داری کرانے کی آڑ میں کسی دن کسی وقت بھی ان تینوں کو پھانس کر انہیں اپنا معمول اور تابع بنانا چاہتے ہیں۔ 3J ایسے نادان نہیں تھے، وہ دور تک ہر معاملے کو ہر پہلو سے سمجھتے تھے پھر عمل کرتے تھے۔ وہ دوستی اور رشتہ داری کرنے سے پہلے ان حالات اور تجربات کی روشنی میں پوری ذہانت سے تمام پہلوؤں پر غور کر رہے تھے۔ اسرائیل اور یہودی قوم کو ان کی ٹیلی پیتھی جاننے والی الپا واپس مل گئی تھی، لیکن تمام یہودی اکابرین اس کشمکش میں مبتلا تھے کہ جو الپا واپس آئی ہے وہ دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی اعلیٰ کار بن کر آئی ہے یا پہلے کی طرح کسی کے دباؤ میں نہیں ہے۔ الپا نے خیال خوانی کے ذریعے تمام اکابرین سے کہا، نارنگ میرے بگ برادر کے جسم میں رہ کر آپ لوگوں کے دل و دماغ میں میرے خلاف زہر پھیلا چکا ہے۔ میں اپنی سچائی کا یقین نہیں دلا سکوں گی۔ یہ بات آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو یقین آئے یا نہ آئے، میں تو ہر حال میں یہاں پہلے والی الپا بن کر رہوں گی۔ آپ مجھے اس ملک سے نہیں نکال سکیں گے۔ میں یہاں تمام معاملات میں مداخلت کروں گی۔ آپ سب بے بسی سے دیکھتے رہیں گے۔ اگر میں چیلنج کروں گی کہ میں دشمنوں کی اعلیٰ کار ہوں، تب بھی آپ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ فوج کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا، بے شک تم دشمن بن کر بھی ہم سے گفتگو کرو گی تو ہم تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اور میں دشمن بن کر کبھی آپ لوگوں سے گستاخی نہیں کروں گی۔ ایک دن یقین دلاؤں گی کہ میں آپ لوگوں کی وہی الپا ہوں۔ میں اپنے ملک اور قوم کی وفادار تھی، وفادار ہوں اور وفادار رہوں گی۔ ایک حاکم نے کہا، تم نے اپنی موت کا ڈرامہ کیوں کیا تھا؟ ویسے ہم سمجھ رہے ہیں تم نے نارنگ کو ٹریپ کرنے کے لیے وہ چال چلی تھی۔ دوسرے حاکم نے کہا، اور جب نارنگ مر گیا تو تم واپس آ گئی۔ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، جس طرح تم ڈرامائی انداز میں مرنے کے بعد واپس آئی ہو، کیا نارنگ بھی اسی طرح واپس آ سکتا ہے؟ ہاں واپس آ سکتا ہے، لیکن اسے میرے بگ برادر کا جسم واپس نہیں ملے گا۔ وہ کسی دوسرے کے جسم میں جا کر ایک نئی زندگی حاصل کر چکا ہوگا۔ پھر تو وہ تم سے انتقام لینے کے لیے یہاں ہم سب کے لیے بھی مسائل پیدا کرتا رہے گا۔ بے شک میں اس بارے میں سوچتی رہتی ہوں، پتہ نہیں وہ کس کے جسم میں گیا ہوگا، کیا کر رہا ہوگا، اور پھر ہمیں پریشان کرنے کے لیے کب اچانک ہی آ جائے گا۔ کیا وہ ابھی تک ہمارے ملک میں ہوگا؟ میں اندازے سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ مجھ سے انتقام لینے کے لیے اسی ملک میں ہوگا۔ پتہ نہیں اس نے ہمارے کس یہودی جوان کا جسم حاصل کیا ہے۔ اس کی یہ آتما شکتی بہت ہی خطرناک ہے۔ الپا، تم نے ہمیشہ بڑی ذہانت کا ثبوت دیا ہے، اس بار بھی اسے ڈھونڈ نکالنے کے لیے اپنی ذہانت سے کام لو، کچھ کرو، ورنہ وہ دشمن جادوگر جب تک تم سے انتقام نہیں لے لے گا ہمیں اور ہمارے ملک کو طرح طرح سے نقصان پہنچاتا رہے گا۔ میں بھی آپ کی طرح فکر مند ہوں، ابھی جا رہی ہوں، اپنے کچھ ذرائع اختیار کروں گی، دیکھتی ہوں شاید اس کا سراغ مل جائے۔ اس نے رابطہ ختم کر دیا، اپنی ایک خفیہ پناہ گاہ میں دماغی طور پر حاضر ہو گئی۔ وہ ایک خوبصورت سا بنگلہ تھا، لیکن وہ وہاں تنہا نہیں تھی۔ اس کے ساتھ وچ ڈاکٹر جمال رابن کا بھائی بھی تھا، اس کا نام جیکب رابن تھا۔ پہلی ملاقات میں یا ابتدائی چند ملاقاتوں میں انسان کی نیت اور اس کے چھپے ہوئے ارادے سمجھ میں نہیں آتے۔ جب وہ پہلی بار جیکب رابن سے ملی تو اس نے بڑی فراخ دلی سے کہا، آپ میرے دماغ میں آ کر میرے چور خیالات پڑھ سکتی ہیں، اور اس نے جیکب رابن کے چور خیالات پڑھے۔ اس کے خیالات نے بتایا کہ وہ اپنے بھائی جمال رابن کی طرح اس کا وفادار ہے اور اس کی خدمت کر کے دلی مسرتیں حاصل کرتا ہے۔ اس کے وہ تمام خیالات پڑھ کر الپا مطمئن ہو گئی تھی۔ اس وقت یہ بھول گئی تھی کہ وہ ایک وچ ڈاکٹر بھی ہے۔
جب وہ الپا پر ایسا عمل کر سکتا ہے کہ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کے دماغ میں نہ آئے، تو اس نے خود پر بھی ایسا کوئی عمل کیا ہوگا کہ ٹیلی پیتھی جاننے والے اس کے دماغ میں تو آئیں لیکن اس کے چور خیالات صحیح طور پر نہ پڑھ پائیں۔ جیکب رابن کے دماغ کا چور خیالات والا خانہ ایک بھول بھلیا تھا۔ الپا وہاں پہنچ کر بھول بھلیوں میں گم ہو گئی تھی۔ جو کچھ اسے معلوم ہوا اس سے مطمئن ہو گئی تھی۔ کالے جادو کے سلسلے میں جیکب رابن اپنے بھائی جمال رابن سے زیادہ باکمال تھا۔ جمال رابن الپا کا فرما بردار تھا اور یہ جیکب رابن الپا کا طلبگار تھا۔ اسے پہلی بار دیکھتے ہی اس کے شیطانی ارادوں نے کہا، حسین بھی ہے اور عمر زیادہ ہونے کے باوجود بھرپور جوان بھی، پھر ٹیلی پیتھی جانتی ہے، میرے بہت کام آئے گی۔ اسرائیلی کابرین یہاں کے ظاہری حکمران ہیں اور الپا در پردہ ان سب پر حکمرانی کرتی آ رہی ہے اور کئی برسوں سے وہاں کی بے تاج ملکہ بنی ہوئی ہے۔ ایسی بھرپور عورت میرے زیر اثر رہ کر مجھے مملکت اسرائیل کا حکمران بنائے رکھے گی۔ اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ جب وہ اپنے دماغ کو مردہ بنانے آئی ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس نے بظاہر دماغ کو مردہ کرنے والی کیل پر کئی طرح کے منتر پڑھ کے اس کے سر کے پچھلے حصے میں اسے پیوست کر دیا تھا۔ وہ اس بات سے غافل تھی، یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے دوسری کیل پر بھی کئی طرح کے منتر پڑھے تھے، پھر اسے بھی سر کے پچھلے حصے میں پیوست کر دیا تھا۔ وہ دوسری کیل الپا کو اس کی معمولہ اور تابع بنائے رکھنے کے لیے تھی۔ وہ دوسری صبح تک غفلت کی نیند سوتی رہی۔ جب بیدار ہوئی تو اس نے بستر کے قریب جیکب رابن کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس وقت وہ بہت ہی خوب روح اور پرکشش لگ رہا تھا۔ وہ اپنی دونوں باہیں آگے بڑھا کر بولی، تم میرے خوابوں میں اور خیالوں میں آتے رہے اور مجھے تڑپاتے رہے۔ میں تمہارے بغیر ادھوری تھی، آج میری نگاہوں کے سامنے آ گئے ہو تو دور کیوں ہو؟ میری دھڑکنوں سے لگ جاؤ۔ جیکب رابن نے قریب آ کر اس کی باہوں کو اپنے گلے کا ہار بننے دیا۔ عورت جب ہارتی ہے تو اسی طرح گلے کا ہار بننے کے لیے رہ جاتی ہے۔ الپا پہلے کی طرح ذہین اور حاضر دماغ تھی، پہلے کی طرح آزاد اور خود مختار تھی اور اپنی خوش قسمتی کے مطابق پہلے کی طرح کسی کے دباؤ میں نہیں تھی۔ یہ جان نہیں سکتی تھی کہ اس پر جیکب رابن نے صرف ایک کیل کے ذریعے عمل کیا ہے اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنی معمولہ اور تابع بنا لیا ہے۔ یہ بات وہ کبھی سمجھ نہیں سکتی تھی۔ جیکب رابن اپنا عمل کرنے کے بعد دوسرے دن جادو کے سلسلے میں استعمال ہونے والا تمام سامان لے کر الپا کے بنگلے میں آ گیا۔ الپا اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اپنی نادانستگی میں اپنی مرضی سے اس کے تصرف میں رہنے لگی۔ اس نے کہا، جیکب میں خیال خوانی میں مصروف رہتی ہوں، ایسا نہ کروں تو دشمن مجھے ایک پل کے لیے بھی جینے نہیں دیں گے۔ اب تم سے ایک گزارش ہے کہ تم اپنے جادوئی عمل سے معلوم کرنے کی کوشش کرو نارنگ میرے بگ برادر کا جسم چھوڑ کر کہاں چھپا ہوا ہے۔ میں بھی اسے تلاش کر رہی ہوں۔ یہ معلوم کرنا ضروری تھا ورنہ نارنگ اس کی بے خبری میں اچانک حملہ کر سکتا تھا۔ لہٰذا پھر وہ خیال خوانی کے ذریعے اپنے مختلف ذرائع استعمال کرتے ہوئے معلوم کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور جیکب رابن بھی اپنے کالے عمل کے ذریعے اسے تلاش کر رہا تھا۔ 2 دنوں کے بعد اسرائیلی فوج کے اعلیٰ افسر نے اپنے دماغ میں ایک آواز سنی، ہیلو کمانڈر ان چیف، میں برین آدم بول رہا ہوں۔ اعلیٰ افسر نے حیرانی سے پوچھا، تم برین آدم ہو؟ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ برین آدم کو ہلاک کیا جا چکا ہے، ہم نے اسے پورے اعزازات کے ساتھ سپرد خاک کیا تھا، پھر تم کون سے برین آدم ہو؟ میں اصلی برین آدم ہوں جسے تم لوگوں نے دفن کیا ہے، وہ نقلی تھا۔ میں نے پلاسٹک سرجری کے ذریعے اسے اپنا ہم شکل بنایا تھا تاکہ الپا دھوکہ کھا جائے۔ اس سے اصلی برین آدم یعنی الپا اپنا بگ برادر سمجھ کر اسے ہلاک کرا دے اور اس نے یہی کیا تھا۔ اگر تم برین آدم ہو تو یہ بتاؤ یہ تماشا کیا ہے؟ ایک بار الپا مر جانے کے بعد زندہ ہو کر آ گئی ہے، دوسری بار تم مر جانے کے بعد زندہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو۔ اس اعلیٰ افسر نے اپنے فون کو تمام اکابرین کے ذاتی فون سے منسلک کیا۔ اس طرح انٹر لنک کے ذریعے وہ اپنے ایک فون سے تمام اکابرین تک اپنی آواز پہنچا سکتا تھا، ان میں سے ہر ایک کی باتیں سن سکتا تھا۔ اس نے کہا، اس وقت برین آدم خیال خوانی کے ذریعے میرے دماغ میں ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ برین آدم ٹیلی پیتھی نہیں جانتا تھا اور یہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے اپنے برین آدم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ نارنگ نے کہا، میں تمہارے دماغ میں بول رہا ہوں، میری باتیں تمہارے ذریعے دوسروں تک پہنچ رہی ہیں، لہذا تمہیں یاد دلاؤں کہ میں ٹیلی پیتھی نہ جاننے کے باوجود خیال خوانی کے ذریعے اس طرح تم لوگوں کے پاس آتا رہا۔ میرے پاس 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں جن کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں، پہلے بھی ان کے ذریعے تم لوگوں سے گفتگو کر چکا ہوں۔ میری یہ بات تمام اکابرین تک پہنچا دو، اس کے بعد دوسری بات ہوگی۔ اس نے تمام اکابرین کو یہ باتیں بتائیں۔ ان میں سے ایک حاکم نے کہا، الپا نے اور برین آدم نے ہم سب کو بری طرح الجھا کر رکھ دیا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہم کسے سچا سمجھیں کسے جھوٹا۔ نارنگ تک یہ بات پہنچی تو اس نے کہا، جس طرح آپ لوگ الپا پر بھروسہ کر رہے ہیں کہ وہ کسی دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے کی اعلیٰ کار نہیں ہے، کسی کے دباؤ میں نہیں ہے، اس طرح مجھ پر بھروسہ کیا جائے۔ آنے والا وقت بتائے گا کہ ہم دونوں میں سے کون قابل اعتبار ہے، کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔
پتہ نہیں کب حقیقت سامنے آئے گی، تم میں سے کوئی ایک ہمارے ملک کا اور ہماری قوم کا دشمن ہے۔ جب تک تم دونوں کی حقیقت سامنے آئے گی، اس وقت تک تم میں سے کوئی ایک دشمن بن کر ہمارے ملک کے اہم راز چراتا رہے گا۔ نارنگ نے کہا، الپا یہی کر رہی ہے، میں اسی لیے واپس آیا ہوں۔ الپا کو اپنے ملک اور اپنی یہودی قوم کے لیے درد سر بننے نہیں دوں گا۔